کے لیے رسول نے فرمایا کہ میرا حسین کیسے پہچانا، اور اس کے بعد کی منزل یہی ظلم رک نہیں گیا، بلکہ صبح سے پہلے اصحاب کو شہید کیا گیا اور پھر اس کے بعد حسین کے جگر پاگوں کو شہید کیا گیا۔ میرے عزیزو، اب محرم ختم ہونے والے ہیں، یہ ماہ محرم جس کی آپ بڑے اہتمام کر رہے تھے نا، اب یہ رخصت ہونے والا ہے، اب رو لیں، اس لیے کہ نہیں معلوم آئندہ سال کون زندہ رہے گا، کون نہیں۔ میرے عزیزو، حد تو یہ ہو گئی کہ حسین کو اپنے ہاتھوں پہ اپنے ششماہے کو اٹھا کر لے جانا پڑا اور مقتل میں کھڑے ہو کر سوال آب کرنا پڑا کہ میرا بچہ یہ بہت تشنہ ہے، اسے پانی پلا دو، لیکن جواب میں تیر سے چھوڑا ملا۔ یہ حسین کی قدر و منزلت کی امت میں اب پھر منزل آگے بڑھ گئی، وہ منزل بھی آئی کہ حسین کا تنہا لاشا میدان میں رہ گیا، سارے لاشیں ہٹا دیے گئے، حسین کے لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ یہ قدر و منزلت نواز رسول کی، اور پھر اس کے بعد یہ منزل آئی کہ ایک مرتبہ ننگی پیٹھ اونٹوں کو لایا گیا، نبی دادیوں کو بے کجاوے کے اونٹوں پہ بٹھایا گیا۔ نہیں یہی مسائل رکے نہیں میرے عزیزوں، بلکہ کیا ہوا معلوم ہے، پس گردن سے رسول دادیوں کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا۔ مسائل یہی نہیں رکے، ہم جو روتے ہیں نا اسی لیے روتے ہیں، اور ایک ظلم ہو تو برداشت کیا جائے، جب مسائل کی پوری سمندر کو روا دوا کر دیا تو کیسے ضبط کیا جائے۔ ایک مرتبہ وہ منزل بھی آئی جو اونٹوں کو دوڑا کے لے کے چلے۔ اب ذرا تو تصور کرو، جن کی گودیوں میں بچے تھے، ارے ماں کے ہاتھ تو پسے گردن سے بندھے تھے، کوئی بچہ کہیں گرا، کوئی بچہ کہیں گرا، کوئی پرسان حال نہ تھا۔ ایک مرتبہ مسائل یہی نہیں رکے، یہ قافلہ پہنچ گیا ابن زیاد کے دربار میں، اور وہ منزل آئی کہ ایک مرتبہ ابن زیاد نے مختار کو بلایا، مختار تیرا امیر میرے دربار میں ہے، حسین کو اگر دیکھے گا تو پہچان لے گا۔ مختار نے کہا دیکھو اپنی نجیب زبان سے میرے خلاف حسین کا نام بدلو۔ اللہ نے معرفت مختار، اپنی نجیب زبان سے میرے آقا کا نام نہ لو، اور نام کی کیا بات ہے۔ ایک مرتبہ خان پوش گایا، مختار نے بڑے غور سے دیکھا، کیوں مختار بڑے غور سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ معلوم ہے مختار جواب دیں گے، ایسا کہ خون میں آتا ہوا سر ہے، پہچانا نہیں نا۔ بڑے غور سے دیکھنے کے بعد جب مختار کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ آقا حسین کا سر ہے، ایک مرتبہ انگڑائیاں لی، انگڑائی لینا کی زنجیریں ٹوٹ گئی، جھپٹے تلوار کو پھینکا، حملہ کرنا چاہتے تھے، آپ نے بیمار کی آواز آئی، مختار صبر کرو، نبی دادیاں ننگے سر کھڑی ہیں۔ اے مختار رونے لگے، اے مولا یہ کیا غضب ہو گیا، یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون فلا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ بار الہ پروردگارا ہمارے اس مختصر سے توسل کو قبول فرما۔ بار الہ جن کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے ان کی ارواحوں کو اعلی علم میں جگہ۔ بار الہ ہمارے قوم کے جوان بچے سب تحصیل علم میں مشغول ہیں، ان کو بہترین کامیابی عطا فرما۔ بار الہ پروردگارا جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا دیں۔ بار الہ پروردگارا تجھے واسطہ ہے چہردہ معصومین علیہ السلام کی عظمت و بزرگی کا، آخر زمان ہے ہم سب کے عقیدوں کی محافظت فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب ان کے عوام انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حسین 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 حسین